جس دین کا صرف قصوں پہ سارا مدار ہے، وہ دین نہیں ہے ایک فسانہ گزار ہے۔ جب مذہبی قوموں کے علماء دنیا دار بن جاتے ہیں تو پیش گوئیوں کو ظاہری الفاظ پر محمول کر کے کسی نبی اور رسول کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور واپس آنے کا عقیدہ اپنا لیتے ہیں، جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب کوئی آسمانی مسلح نہیں آ سکتا، کیونکہ جب تک وہ فرضی مسلح آسمان سے نہیں اترتا قوم کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اس دوران آنے والے ہر نبی رسول کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو کرشنا کے منتظر ہیں تو یہودی ایلیا یعنی الیاس علیہ السلام کے آسمان سے زندہ اترنے کے انتظار کر رہے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان سے اترنا مانتے ہیں، جن کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھائی جانے کا عقیدہ اپنا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب فرضی اور افسانوی کہانیوں پر عقیدے بنائے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے، نہ یہ انبیاء آسمان پر اٹھائے گئے اور نہ ہی انہوں نے اترنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا فرضی قصہ بہت دلچسپ ہے۔ یاد رہے کہ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ انجیل میں۔ کہتے ہیں کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو شام ہو گئی، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، باہر چند یہودی پہرے پر مقرر ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان کے ذریعے نکالا اور سیدھا آسمان پر لے گیا۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے چلتی ہے۔ اس کی حکمت تو بیان نہیں کی جاتی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو خیال آیا ہو کہ صبح یہودی جب دروازہ کھولیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو غائب پا کر تلاش شروع کریں گے، زمین پر نہ ملنے کی صورت میں کہیں آسمان پر نہ چڑھ آئیں، اس لیے باہر کھڑے ایک پہرے دار یہودا اسکریوتی کی شکل بدل کر عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور اسے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ صبح یہودیوں نے دروازہ کھولا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر صلیب دے کر مار دیا، حالانکہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو صلیب دے کر مارا تھا، کیونکہ اصلی عیسیٰ تو آسمان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس فرضی کہانی کو کوئی دنیا کا عقل مند انسان ہرگز قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس شخص نے رات کو ہی شور مچا دینا تھا کہ میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو یہودا ہوں، مجھے کس نے اندر بند کر دیا۔ باہر کھڑے یہودی بھی کہتے کہ واقعی یہودا غائب ہو گیا ہے، بس معاملہ وہیں کھل جاتا۔ اس شخص کو کوڑے مارے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل لگائے گئے اور صلیب دے کر مار دیا گیا، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ کوئی دنیا کا معقول انسان اس کہانی کو قبول نہیں کر سکتا، بس یہ کہانی نہایت ہی لغو اور فضول قصہ ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ یہ کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے شان کے بھی خلاف ہے۔ عیسائی یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے، آپ لہو لہان ہو گئے، جنگ احد میں بھی آپ زخمی ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ اٹھایا، آسمان پر نہ لے جاتا، چند 100 فٹ ہی اوپر اٹھا لیتا تو آپ کا مقدس بدن ان پتھروں تیروں سے بچ جاتا۔ چنانچہ عیسائی اس سے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ افضل اور اعلیٰ کو بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ اگر اللہ نے اٹھانا ہی تھا تو دن کی روشنی میں سب کے سامنے کیوں نہ اٹھایا؟ یہودا کی شکل بدل کر نعوذ باللہ یہود کو دھوکے میں کیوں رکھا؟ شکلیں بدل کر کسی کو دھوکہ دینا تو برے لوگوں کا کام ہے، ایسا کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک مقدس اور پاک نبی کی شکل ایک کافر یہودی پر کیسے لگا دی؟ ہماری غیرت گوارہ نہیں کر سکتی کہ ہماری شکل فرعون جیسی ہو جائے، تو اللہ کی غیرت نے کیسے گوارہ کر لیا؟ بعض کہانیوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری شمعون تھا، جس نے خود یہ قربانی دینے کی رضامندی ظاہر کی تھی۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے تو ایک اعتراض اللہ تعالیٰ پر ایسا پڑتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہود سے پوچھے گا کہ میرے بھیجے ہوئے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہ لائے، تو وہ جواب دیں گے، اے اللہ وہ نعوذ باللہ جھوٹا تھا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو یہود جواب دیں گے کہ تو نے ہی تعلیم دی تھی کہ جو کاٹھ یا لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے صلیب دے کر مار دیا اور لعنتی ثابت کر دیا، پھر ہم اس پر ایمان کیوں لاتے؟ تو اللہ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا اللہ یہ فرمائے گا کہ وہ تو تمہارا بھائی یہودا یا شمعون تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں راتوں رات آسمان پر اٹھا لایا تھا؟ تو یہودی جواب دیں گے، اے اللہ تو نے شکل کیوں بدلی؟ ہم تو شکل دیکھ کر ہی پہچانتے ہیں، اندرونہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے تو مسیح کو ہی کمرے میں بند کیا، اسے ہی نکالا اور صلیب دی۔ بس اس فرضی اور لغو کہانی سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر یہ الزام آتا ہے کہ اس نے ساری یہودی قوم کو قیامت تک گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہدایت دیا کرتا ہے، نہ کہ گمراہ کرتا ہے۔ عموماً یہ کہانی سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کے تحت بیان کی جاتی ہے،
کہ یہود نے نہ مسیح کو قتل کیا نہ ہی اسے صلیب دے کر مارا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی وہ یہ سمجھے کہ مسیح فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ صرف بے ہوش ہو گئے تھے۔ یاد رہے یہاں کسی دوسرے شخص کا ذکر نہیں ہے جس کی شکل بدلنے کی کہانی بنائی گئی ہے۔ مسیح بے ہوش ہونے کی حالت میں زندہ صلیب پر سے اتر آئے تھے، اس کی تفصیل گزشتہ ویڈیو میں گزر چکی ہے۔ سر سید احمد خان صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء اسلام نے جب بعض عیسائی فرقوں کا یہ قول پایا کہ شمون یا یہودا صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو انہوں نے جھٹ قرآن کے معنی بدل دیے۔ بس عیسائیوں کی طرح مسلمانوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر چلے جانے کا عقیدہ اپنا لیا۔ جس دین کا صرف قصوں پہ سارا مدار ہے، وہ دین نہیں ہے ایک فسانہ گزار ہے۔